آپ کی دید ہو گئی ہماری عید ہو گئی، جب آپ کی دید ہو گئی ہماری عید ہو گئی۔ اور پھر آگے حضرت امیر خسرو یہ سوچا ہوگا کہ یہ حضور کی دید کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہہ دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امیر خسرو کون تھے؟ جن کے جمال کا گرویدہ خود اس کا مرشد اور بر صغیر کی سماجی، ثقافتی اور علمی حکمرانی کرنے والا اور اس دھرتی کو علم دینے والی ہستی، اسلامی تہذیب و تمدن دینے والی ہستی حضرت زرری زربخش، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو مرشد ہیں حضرت امیر خسرو کے، وہ اپنے محبوب کے جمال کی اس سے بڑھ کر حضرت امیر خسرو کا تعارف نہیں کروایا جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 100,000 عید قربانت کنم، میں نے تو ایک عید کی بات کی تھی، وہ کہتے 100,000 لاکھوں عیدیں آپ پر میں قربان کرتا ہوں۔ اے ہلال ماں اب روئے تو، اے میرے چاند وہ جو تیرا دیکھنا اور تیرے ابرو کا وہ خم ہو جانا، اس ایک ادا پر آقا میں ہزاروں لاکھوں عیدوں کو میں قربان کر دوں۔ وہ بڑا ایک معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوٹ مٹن کی مسجد کے باہر ایک سرمست دیوانہ عید کے دن پوچھ رہا تھا عید کدا آسی، عید کدا آسی۔ لوگ گزر رہے تھے کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، عید کے دن پوچھ رہا ہے کہ عید کب آئے گی۔ آج عید کا دن ہے، لوگ عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہے، عید کدو آسی، عید کدو آسی، عید کدو آسی۔ اب اسی مسجد سے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹوی علیہ رحمت نکلے، سمجھ گئے یہ عام دیوانہ نہیں ہے، یہ تو سرمست ہے، یہ تو پاتا ہے توحید و رسالت پہ مست ہے۔ قریب جا کے کہنے لگے، وہ کہہ رہا تھا نا عید کدا آسی، آپ نے اس کے کان میں کہا جدا یار ملسی، جدا یار ملسی۔ بس اس نے سننا تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور اسے اس کے ظرف اور مقام کے مطابق اس کی عید بھی ہو گئی اور اس کی معراج بھی ہو گئی۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک بہت بڑے شاعر تھا، نام میرے ذہن میں نہیں رہا، عربی کا، جو عام بندہ نہیں تھا، وہ اللہ والا تھا، شاعر تھا بہت بڑا۔ اب جمعرات کی رات تھی، اگلا دن عید الفطر بھی تھی اور 7 جمعہ کا دن بھی تھا۔ رات کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگلے دن اٹھا، عید الفطر بھی پڑھی اور 7 جمعہ بھی پڑھا۔ اس نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ عید 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 سرنا مجتمع ہوں، کہ 3 عیدیں میرے رب نے میرے لیے اکٹھی کر دی، سبحان اللہ۔ 3 عیدیں میرے رب نے میرے لیے اکٹھی کر دی۔ جمال الحبیب، مجھے میرے حبیب کا جمال عطا ہو گیا۔ وعید الفطر جمعہ، مجھے عید فطر بھی مل گئی اور مجھے جمعہ بھی مل گئی۔ اپنے اپنے ذوق کے مطابق بات کی۔ اور جو عاشق کے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہماری تو عید تب ہوگی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، جب حبیب کو حبیب کے ساتھ ملایا جائے گا، وہ دن ہماری عید کا دن۔ اب لوگوں کو کیا خبر کہ عید کسے کہتے ہیں، عید کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھ بیٹھا کہ 2 نفل ادا کرنے سے اور 6 واجب تکبیریں پڑھنے سے ہماری عید ہو جاتی ہے۔ عید پوچھو، ابو بکر صدیق سے پوچھو عید کیا ہوتی ہے، عمر فاروق سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، مولا کائنات سے پوچھو،
کیا ہوتی ہے؟ بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی اسلام میں آقا علیہ السلام نے وادی صفا میں اپنا تعلیمی اور تبلیغی مرکز بنایا، جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دار ارقم۔ آقا علیہ السلام نے اپنا پہلا مرکز، جہاں آقا علیہ السلام تبلیغ فرماتے تھے اور تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں مجھے بھی اجازت دیں کہ میں اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر خدا کی توحید کا اعلان کروں اور یا رسول اللہ آپ کی نبوت کا اعلان کروں۔ حضور نے فرمایا، ابوبکر بڑا مشکل وقت ہے، یہ مکی والے بڑے ظالم ہیں، وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اعلان فرمایا، میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی اور رسول ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، اگر چھٹکارا چاہتے ہو میرے آقا کا دامن پکڑ لو، اگر خیرات اور برکات حاصل کرنا چاہتے ہو میرے آقا کی چوکھٹ کے ساتھ چمٹ جاؤ، قدموں سے خیرات حاصل کرو۔ بھاگے اب کافر مشرک دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر زدوکوب کیا، زخمی کر دیا، اتنا زخمی کیا کہ صرف سانسیں آ رہی ہیں، باقی بے ہوش تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے آئے، انہوں نے آ کے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے گھر لے گئے اور انتظار کیا کب ہمارے بیٹے ابوبکر صدیق کو ہوش آتا ہے۔ ابھی باپ حضرت ابو قحافہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی، ہوش آنے کا انتظار ہے۔ جو ہی ہوش آیا اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اپنا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہوش آنے کے بعد جو پہلے الفاظ منہ پر طاری ہوئے، فرمایا ما فعل برسول اللہ، بتاؤ میرے آقا کے کیا حال ہے، بتاؤ میرے سونے کا کیا حال ہے، بتاؤ میرے تاجدار کا کیا حال ہے۔ ماں اور باپ غصے ہوئے اور کہنے لگے، ابوبکر ہم تیرے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں تیری جان کی فکر ہے اور تجھے کسی اور کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کہتے نہیں، جاؤ جا کے پتہ کرو، انہوں نے مجھے تو مارا ہے، زدوکوب کیا ہے، کہیں میرے آقا کو تو نقصان نہیں پہنچایا، میرے آقا کو تو کوئی زخمی نہیں کیا۔ بار بار پوچھ رہے، اپنی والدہ کو کہتے ہیں، اپنے ابا کو کہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں، جاؤ میرے آقا کا پتہ کرو، جاؤ میرے آقا کا پتہ کرو۔ اب ماں نے کہا کہ حضرت ام جمیل کے ہاں میں جاتی ہوں اور ان سے پوچھ کے آتی ہوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل وہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب ان کی والدہ ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ان کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہے، کس نے آپ کو کہا ہے جا کے پتہ کر کے آؤ؟ کہا میرے بیٹے ابوبکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر ابوبکر کا حال بھی پوچھتی ہوں، تمہارے ساتھ جاتی ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں حضرت ام جمیل کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور اشارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آقا کا کیا حال ہے۔ زبان سے حضرت ام جمیل نہیں بولی،
بلکہ آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سبحان ساتھ اللہ طبیعت میں شفاقہ ہوا، بہتری ہوئی، گھر سے نکل پڑے، گھر والے روک رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، باپ کہہ رہا ہے ابوبکر کہاں جا رہے ہو، ماں کہہ رہی ہے ابوبکر کہاں جا رہے ہو، کہا نہیں جانا ہے، قرار نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا کہ از سر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، درد بندے عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ اب لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے ہوئے، قدموں کو سنبھالتے ہوئے جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو یہ لمحے وہ دید کے لمحے تھے، وہ لمحے اس عظیم عید کے لمحے تھے کہ آقا علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ سبحان اللہ